أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. اور قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، بزرگی، عظمتوں کی بریائی صرف اللہ رب العالمین کے لیے سزاوار ہے، جو کائنات کا خالق ہے اور کائنات کے ذرے ذرے کا مالک ہے۔ بعد بے شمار درود و سلام ہو اللہ رب العالمین کے بھیجے ہوئے سبھی پیغمبروں پر، بالخصوص آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حضرات، یہ رمضان مبارک کا مہینہ ہے، اور رمضان مبارک کے مہینے کے تعلق سے بات ہونی چاہیے، لیکن ہم نے رمضان مبارک کے تعلق سے بات نہ کرتے ہوئے ہم آپ حضرات کے سامنے مسلمانوں کی زوال اور پستی کے تعلق سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں۔ آخر وجہ کیا ہے کہ ہمارے اوپر ذلت خاری مسلط ہے، ہر طرح سے ہر جگہ پر ہم ذلیل ہیں، خوار ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ اسباب کیا ہے؟ رمضان مبارک کے تعلق سے ہمیں یہ جان لینا چاہیے، جیسا کہ میں نے اس سے قبل بتایا تھا، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، بہت سارے روزے دار ایسے ہیں کہ انہیں بھوک و پیاس کے علاوہ کچھ نہیں ملتا، بہت سارے قیام کرنے والے ایسے ہیں انہیں شب بیداری کے علاوہ کچھ نہیں ملتا، روزہ بھی رکھ رہے ہیں، حالت روزے میں ہیں، روزے کا اہتمام کرتے ہیں، لیکن انہیں اجر و ثواب نہیں ملتا ہے۔ بہت سارے روزہ رکھتے ہیں لیکن روزے کا خیال نہیں کرتے کہ ہم روزے کی حالت میں ہیں، ہمیں کرنا کیا چاہیے، ہمیں اپنے روزے کی حفاظت کس طرح سے کرنی چاہیے، انہیں کوئی خیال نہیں۔ روزے میں ہیں، روزہ رکھتے ہیں، بھوک و پیاس میں پورا دن گزار دیتے ہیں، بھوک میں ہے، پیاس میں ہے، کھانا موجود نہیں کھاتے، پانی موجود نہیں پیتے، ساری چیزیں موجود نہیں کھاتے، بھوک و پیاس میں گزار دیتے۔ پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں بھوک و پیاس کے علاوہ کچھ نہیں ملتا ہے۔ کیوں؟ وہ اپنی زبان سے ایک دوسرے کو گالی گلوز بکتے رہتے، اپنی زبان سے جھوٹ بکتے رہتے، اپنی زبان سے نامعلوم کون کون سی چیزیں بکتے رہتے، کہتے رہتے ہیں، یعنی لوگوں کو تکلیف پہنچاتے رہتے، لان تان، گالی گلوز، ان کی چغلی اور غیبت اور نامعلوم کون کون سی چیزیں کرتے رہتے ہیں، جبکہ روزے کی حالت میں ان ساری چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے۔ تو روزے میں جھوٹ بولنا نہ چھوڑے، غلط چیزیں کرنا نہ چھوڑے، بےہودگی اور فحش گوئی کرنا نہ چھوڑے۔ ایسے روزے داروں کو اللہ کو ضرورت نہیں ہے کہ ایسے لوگ روزہ رکھے، بھوک و پیاس میں وقت گزار دیں اور یہ کام بھی کریں، روزہ بھی رکھے، کیا فائدہ ہے؟ اس لیے ہمیں ان چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے اور اپنے آپ کو ہر غلط چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنی چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا روزہ بیکار چلا جائے، ہم روزے سے ہمارا روزہ بیکار چلا جائے۔ ایسے قیام کرنے والے رات میں قیام کرتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں، ہنسی اور مذاق اور نامعلوم کیسے کیسے وقت میں گزار دیتے ہیں، تو کیا فائدہ ہے؟ اس لیے ان ساری چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے۔ بس روزے داروں کے لیے صرف اتنا ہی کافی ہے کہ آدمی اپنے آپ کو ہر غلط چیز سے بچانے کی کوشش کرے۔ آئیے میں اپنے اس موضوع کی طرف آؤں جس کے تعلق سے میں نے قرآن کریم کی سورہ انعام کی میں نے ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں، کون لوگ؟ مومن لوگ ایمان لائے ہیں
وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ، ایمان والے اپنے اس ایمان کے ساتھ ظلم کو ملوث نہیں کیا، یعنی ظلم کو ملایا نہیں۔ ظلم کیا ہے؟ ظلم سے مراد یہاں شرک ہے۔ کیا ہے؟ ظلم سے مراد شرک ہے، یعنی ایمان کے ساتھ، توحید کے ساتھ ظلم کی آمیزش نہیں، ظلم کو ملایا نہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اولئک لہم الامن، انہی لوگوں کے لیے امن ہے۔ کیا ہے؟ ان کے لیے چین ہے، سکون ہے، اطمینان ہے، راحت ہے، ساری چیزیں ان لوگوں کے لیے ہے جن لوگوں نے توحید کے ساتھ شرک کو نہیں ملایا، ایمان کے ساتھ ظلم کو نہیں ملایا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ایسے ہی لوگوں کے لیے امن ہے، سکون ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا وہم مہتدون، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ ہدایت کن کو ملنے والی ہے؟ ہدایت کا راستہ پہ چلنے والے کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ ہیں جن لوگوں نے شرک سے اپنے آپ کو بچا لیا۔ اب جان لیجئے، سب سے بڑی نیکی اگر کوئی ہے، سب سے بڑی نیکی، ہمیں معلوم ہے سب سے بڑی نیکی کس کو بولتے ہیں؟ سب سے بڑی نیکی اور سب سے بڑا گناہ، سب سے بڑی نیکی توحید ہے۔ کیا ہے؟ توحید۔ اور سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ شرک ہے۔ اگر توحید ہماری زندگی میں نہیں ہے، توحید سے ہم کوڑے ہو گئے، تو ہماری ساری نیکیاں برباد ہیں۔ کیا ہے؟ برباد ہیں۔ اور شرک میں ملوث ہو گئے، یعنی توحید اگر نہیں تو شرک ہے، شرک میں ملوث ہو گئے تو ساری نیکیاں برباد ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر ایک بالٹی لے لو یا ایک لوٹا لے لو، اور لوٹے کے پید میں سوراخ کر دو۔ کیا کر دو؟ سوراخ کر دو، اور اس میں پانی ڈالتے جاؤ۔ رکے گا؟ پانی رک سکتا ہے اس لوٹے میں یا اس بالٹی میں رک سکتا ہے؟ ایسے ہی شرک کا مسئلہ ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، صدقات و خیرات کرتے ہیں، حج کرتے، عمرہ کرتے، قربانی کرتے، بہت ساری نیکیاں کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ شرک بھی کرتے ہیں۔ تو اس لوٹے کی مانند ہے جس کے پید میں سوراخ ہے۔ یہ نیکیاں جو ہے یہ پانی کے مانند ہے، پانی ہم نے جیسے ڈالا، نیکیاں ہم نے کی اور شرک کیا تو ساری نیکی برباد ہو گئی، بہ گیا۔ ایسے ہی مسئلہ ہے۔ تو سب سے بڑی نیکی جو ہے وہ توحید ہے۔ جس کی زندگی میں توحید نہیں ہے اس کے سارے اعمال برباد ہیں، بیکار ہیں۔ اس لیے ہمیں اپنے آپ کو اس کی احتیاط کرنی چاہیے، اور ہمیں توحید کو اپنانا چاہیے، اور شرک سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے، بچنا چاہیے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا امن کن لوگوں کے لیے ہے؟ سکون کن لوگوں کے لیے ہے؟ ان لوگوں کے لیے ہے جن لوگوں نے توحید کو اپنایا اور توحید کے ساتھ شرک سے اپنے آپ کو بچا لیا، شرک سے اپنے آپ کو بچا لیا۔ آج ہمارے معاشرے میں دیکھا جائے، چھوٹی چھوٹی سی چیزیں میں آپ کو بتاؤں، اشارہ کروں، جیسے کہ میں نے اس سے پہلے والے سال میں نے اس کے موضوع پر میں نے خطبہ دیا تھا، توہم پرستی ہمارے درمیان موجود ہے۔ وہم جو ہوتا ہے، توہم پرستی، جیسے مثال کے طور پر ہمارے ہاں اکثر بیشتر دیہات میں خاص کر عورتیں ان چیزوں پر زیادہ زور دیتی ہیں۔ کیسے؟ ہمارے یہاں بچہ پیدا ہو گیا، چھوٹا سا بچہ ہے، نونہال بچہ ہے، تو کیا کرتی ہے؟ اس کے بغل میں یا تو ایک کجروٹا لا کے رکھ دیتی ہے یا تو ایک لوہا لا کے رکھ دیتی ہے۔ کیوں رکھتی ہے؟ یہ لوہا جب رہے گا، کجروٹا رہے گا تو شیطان سے بچائے گا، اور یہ نظر سے بچائے گا، ہر بیماری سے بچائے گا۔ اکثر بیشتر دیکھو عورتیں جب ملتی ہے تو لوہا ایک کجروٹا لے کے نکلتی رہتی ہے، اکثر بیشتر دیکھا جاتا ہے۔ ہم لوگ جو چھوٹے چھوٹے تھے تو اکثر بیشتر دیکھتے تھے۔ ہم لوگوں کے الحمدللہ ہم لوگوں کا گھرانے اس سے پاک ہے، اللہ کا شکر ہے، اس لیے کہ ہمارے گھروں کے اندر مولوی مولانا تھے، اللہ تعالیٰ نے بچا رکھا ہے۔ لیکن میں نے اکثر بیشتر لوگوں کے گھروں میں، مسلمانوں کے گھروں میں دیکھا ہے، ان کے یہاں ایک لوہا رکھا رہتا تھا۔ اس طرح سے ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے، چھوٹا نونہال بچہ ہے، تو چھوٹا بچہ دیکھنے میں خوبصورت لگتا ہے، الحمدللہ ہر بچہ خوبصورت لگتا ہے۔ ایک بکری کا بچہ وہ بھی بڑا خوبصورت لگتا ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے بعد 1-2 مہینے کے 4 مہینے کے بعد بڑا خوبصورت ہوتا ہے۔ تو ہمارے یہاں پہ کیا کرتی ہے؟ ایک کاجل لگا دیتی ہے، کاجل کا ٹیکا کیا کرتی؟ لگاتی کہ نہیں لگاتی؟ کہیں گال میں لگا دیا، کہیں ماتھے پر لگا دیا، پیشانی پہ لگا دیا۔ کیوں لگایا؟ اس کا مقصد کیا ہوتا ہے معلوم ہے؟
اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کو نظر نہیں لگے گی، نعوذ باللہ من ذالک، نظر نہیں لگے گی. اچھا چھوٹا بچہ ہے تو کیا کرتے ایک کالا دھاگا پہنا دیتی ہے، پہنا دی نہیں پہنا دی. اچھا کالا دھاگا اگر نہیں ملا تو ایک چوڑی اسی طرح سے کنگن کالا لا کے پہنا دیتی. کیوں پہنا دی؟ مسئلہ یہ ہے کہ یہ کالا دھاگا رہے گا یا کالا ٹیکا رہے گا یا کالا کنگن رہے گا تو بچے کو نظر نہیں لگے گا. دیکھیے اللہ پر بھروسہ نہیں ہے. کس پر بھروسہ نہیں ہے؟ اگر اللہ پر بھروسہ ہوتا تو یہ کالا دھاگا، کالا ٹیکا، کالا کنگن لگانے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ بچا لے گا. اللہ اگر چاہے گا، کوئی بگاڑنا چاہے گا تو دنیا کی کائنات کی کوئی چیز نہیں بچا سکتی. بچا سکتی ہے؟ نہیں بچا سکتی. اب انسان کا بھروسہ اللہ سے ختم ہو گیا. ختم ہو گیا کہ نہیں؟ یہ شرک ہے. کیا ہے؟ شرک ہے. تمہارا بھروسہ اللہ سے ختم ہو گیا اور تمہارا بھروسہ صرف ٹیکے پر، ایک کالا کاغذ پر اور ٹیکے پر اور دھاگے پر اور کنگن پہ پہنچ چکا ہے. یہ رہے گا تو کچھ نہیں ہو سکتا ہے. نعوذ باللہ من ذالک. شفا دینے والی ذات اللہ کی ہے، بیمار کرنے والی ذات اللہ کی ہے، تکلیف دینے والی ذات اللہ کی ہے، سارا معاملہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے. ہم نے اللہ کو چھوڑ کر کے معمولی سی چیز پر اپنا لیا، بھروسہ کر لیا اور سمجھ لیا کہ یہ ساری چیزوں میں بچا لے گا. ہمارے یہاں بہت سارے لوگوں کا خیال یہ ہے، آج ہمارے یہاں یہ دن نہیں پڑتا ہے، ہمارے یہاں یہ دن مان ہے. نعوذ باللہ من ذالک. دن سب اللہ کا بنایا ہوا ہے. کس کا بنایا ہے؟ کوئی دن خراب نہیں ہے، کوئی دن خراب نہیں ہے. سارے ایام، سارے دن، سارے مہینے، سارے سال سب اللہ کی طرف سے اللہ نے بنایا ہے. اس میں کوئی غلط نہیں بنایا ہے، کوئی غلط نہیں بنایا ہے. اگر کسی کے یہاں کسی دن موت ہو جائے تو کیا کہہ لو ہمارے یہاں دن خراب ہے؟ کب مرو گے؟ کس دن مرو گے؟ یا کوئی کسی کو پریشانی آ گئی کسی دن تو ہمارے یہ دن خراب ہے؟ کب پریشانی آئے گی؟ تم کو دنیا میں رہنا ہمیشہ جانا نہیں ہے. یہ قدرت کا نظام ہے، لے جائے گا. کسی نہ کسی دن پریشانی آئے گی، کسی نہ کسی دن اللہ شفا دے گا. یہ سب اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے. اس لیے قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر وهو علی کل شیء قدیر. عزت ذلت کا مالک اللہ ہے. سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے، سب کچھ اس کے ہاتھ میں، سارا ملک اللہ کے ہاتھ میں ہے. اگر ہمارا اللہ پر ایمان ہے تو، اور اگر ہمارا اللہ پر ایمان نہیں ہے تو کسی کو بھی مان لو، کسی کو مان لو، کسی کی پوجا کرو، کسی کی بات کرو، کسی کو کچھ کرتے رہو. اگر ایمان ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سارا ملک، ساری بادشاہت، سارا معاملہ سب اللہ کے رب العالمین کے ہاتھ میں ہے. اللہ رب العالمین جیسا جو چاہتا ہے کرتا ہے، جس کے ساتھ جو معاملہ چاہتا ہے کرتا رہتا ہے. تو اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا جن لوگوں نے اپنے ایمان کے ساتھ یعنی توحید کے ساتھ شرک کی آمیزش نہیں کی، شرک کو ملایا نہیں، اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو امن دے گا. کیا دے گا؟ سکون دے گا، چین دے گا، امن و امان دے گا. ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں پوری دنیا کے اندر صرف ہندوستان کی بات نہیں ہے، پوری دنیا کی بات میں بتا رہا ہوں. سارے لوگوں کی نظر مسلمانوں پر ہے. کس پر ہے؟ مسلمانوں پر. سارے لوگ یہ چاہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کو مٹا دو، مسلمان کا اسلام کو مٹا دو، ختم کر دو. کیا چاہ رہے ہیں؟ اسلام کو مٹانے کے چکر، مسلمانوں کو مٹانے کے چکر میں. اچھا اگر جیسے گھر مسلمان ہیں، اگر مسلمان جو ہے یہ اسلام سے پھر جائے تو تمہارا سپورٹ کریں گے، تمہارا سپورٹ کریں گے. دشمنی کس سے؟ اسلام سے. اللہ رب العالمین اسلام کی حفاظت فرمائے اور اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کی حفاظت فرمائے. لیکن شرط یہ ہے کہ مسلمان جب اسلام کے مطابق زندگی گزارے گا تب اللہ تمہاری حفاظت فرمائے گا. تب اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے ہم تمہاری حفاظت فرمائیں گے. اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کی، شرک کی آمیزش نہیں کی، اور اگر آمیزش کرتا رہا تو ہم اس کی حفاظت نہیں کریں گے، اور اگر آمیزش نہیں کیا تو ہم اسے امن دیں گے. کیا دیں گے؟ امن و امان دیں گے، سکون دیں گے، چین دیں گے. دنیا کے کسی بھی کونے میں رہے گا تو انشاءاللہ اسے امن دیا جائے گا. مثال کے طور پر ہم اور آپ جانتے ہوں گے، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے جانتے ہوں گے، ہمارے علاقہ میں بابا مولانا ممتاز علی صاحب جانتے ہیں. میں نے کرمہیا کے ایک چوراہے پر بیٹھ کر کے وہاں بیٹھا تھا، ایک ہوٹل میں بیٹھا تھا. میں نے لوکی ہوا کے ایک پنڈت اس سے کی زبانی میں نے
بابا کی تعریف کرتے ہوئے سنا, اس کی زبان میں نے تعریف کرتے ہوئے سنا. بابا کیا آدمی تھے, کتنے کمال کے تھے, لوگ ان کی کتنی عزت کرتے تھے بھی ایسے ہی. ان کے کچھ ایسے ایسے واقعات بیان کرتا تھا, حقیقت میں واقعات لوگوں کے سامنے رکھنے کی ضرورت ہے. تو ایسے ایسے معاملات تھے. تو وہ کون تھے؟ مسلمان تھے, وہ بھی مسلمان تھے نا. لوگ غیر ان کی عزت کرتے تھے, کرتے تھے کہ نہیں کرتے؟ ان کی لوگ عزت کرتے تھے. وہ جو کہتے تھے لوگ ان کی باتوں کو مانتے تھے. آج غیر ہماری عزت نہیں, ہماری بے عزتی کرتے نہیں. ہم کچھ بھی کریں, اس لیے وہ اللہ رب العالمین کے دین پر قائم تھے, اللہ رب العالمین کے کہنے کے مطابق زندگی گزارتے تھے. آج ہم اللہ کے دین سے ہٹ چکے ہیں. ہٹے کہ نہیں ہٹے؟ صرف 2 وقت کی 4 وقت کی نماز پڑھ لیا تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا کام کر لیا. 1 وقت کا, 1 رمضان کا روزہ رکھ لیا, اس کے بعد سمجھتے ہیں بہت بڑا کام کر لیا. پوری زندگی اپنے آپ کو سنوار لو, بنا لو, انشاءاللہ پوری دنیا ہماری مٹھی میں آ جائے گی. سنوارنے کی ضرورت ہے, اپنے آپ کو بنانے کی ضرورت ہے. اکثر بیشتر دیکھا جاتا ہے خواتین عورتوں کے تعلق سے شرک ان کے یہاں بہت زیادہ پایا جاتا ہے, خاص کر عورتوں کے تعلق سے. اگر ایک عورت نے کہہ دیا, سن لیا کہیں کہ فلاں مزار پر یا فلاں بابا بڑے اچھے, بڑا اچھا دعا کرتے ہیں. دیکھیے میں گاؤں کے تعلق سے اور گاؤں کی بھاشا میں بولنا چاہتا ہوں, سمجھانا چاہتا ہوں. اگر سن لیا کہ بابا فلاں بابا ایسا ایسے ہیں کرتے ہیں, وہ مرد کو ضرور کہ وہاں لے کے چلو, تو مرد ضرور لے کے جائے گا, وہاں ضرور لے کے پہنچتا ہے. وہ پہنچتا ہے, نقاب لگائی ہے, پلہ لگائی ہے, وہاں جا کے پہنچی ہوئے, کوئی بھی ہو, چاہے غیر ہو چاہے اپنا ہو, کوئی بھی پہنچے, وہاں جا کے پہنچ جاتی ہے. اب انہیں یہ خیال نہیں, شعور نہیں ہے کہ ہم کہاں آئے ہیں, ہمارا ایمان کا سودا ہو رہا ہے, ہم کہاں آئے ہیں, ہمارا ایمان جا رہا ہے. اللہ رب العالمین نے تو ساری چیزیں تمہیں قرآن میں دے دیا ہے نا. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں بتا دی ہے. تمہیں بابا دوسرے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے, تم اس کا اہتمام کرو, پڑھو. انشاءاللہ رب العالمین, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہر بلا ہر مصیبت سے تمہیں بچائے گا. پڑھو نا سورہ فاتحہ, پڑھو نا سورہ ناس, پڑھو نا آیت الکرسی, پڑھو نا سورہ فلق, پڑھو نا سورہ بقرہ, اپنے گھروں کے اندر پڑھو نا. جادو کی ساری چیزیں جو ہے قرآن مجید کے اندر بہت ساری آیتیں ایسی ہیں, پڑھو نا. وہ پڑھ کر کے دم کرو, اپنے بچوں پر دم کرو. آیت الکرسی پڑھو نا, پڑھ کر کے دم کرو. سورہ جن پڑھو نا, پڑھ کر کے دم کرو. کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ ساری ہتھیار, ساری چیزیں ہمارے گھروں میں موجود ہے, لیکن ہم اس جاہل کے پاس جاتے ہیں جس کو سورہ فاتحہ پڑھنا بھی نہیں آتا, اس کے پاس جاتے ہیں. بابا ہم کو ایسے ایسے ہے, ہمارا ایسا کرتے. اب وہ کیا کرتا ہے, چلو 500 روپیہ لائیے, 1000 روپیہ لائیے, وہ لے لیتا ہے. اس پر ایمان ہے, بھروسہ ہے. ہمارے قرآن پر ہمارا بھروسہ نہیں ہے. بھروسہ ہوتا تو اپنے گھر میں اس کا علاج خود کر لیتے. کیا کریں بیچارے, موبائل سے چھٹی نہیں ملتی ہے عورتوں کو, مردوں کو, لڑکوں کو, بچوں کو موبائل سے چھٹی نہیں ملتی ہے. یہ کہاں سے اہتمام کریں گے؟ رات رات موبائل دیکھتی ہیں, رات رات موبائل دیکھتی رہتی ہیں. یہ رمضان کا مہینہ ہے نا, رمضان کے مہینے میں کتنا قرآن پڑھ لیا, کتنا قرآن پڑھا. جتنا موبائل دیکھتے ہیں نا, اگر قرآن پڑھے نا, سمجھ کر کے پڑھیں, سمجھ کر کے پڑھیں. صرف یہ نہیں ہے کہ پنا پلٹتے جاؤ, ورق پلٹتے جاؤ, اس کے بعد کہہ دو کہ ہم نے 4 قرآن پڑھا. تمہارے 4 قرآن پڑھنے سے فائدہ کیا ہوا؟ ایک لفظ سمجھا کبھی تو نے قرآن کیا کہنا چاہتا ہے؟ یہ قرآن ہمارے مسلمانوں کے لیے قانونی کتاب ہے. کیا ہے؟ یہ قانونی کتاب ہے. ایک ورڈ کا معنی سمجھا تم نے کیا کہا ہے؟ رب العالمین نے کیا کہا, کس چیز سے روکا ہے, کس چیز کا حکم دیا, کبھی سمجھا تم نے؟ کچھ نہیں سمجھا. پلٹتے گئے پڑھتے. کتنا پڑھے بہنی؟ 4 قرآن پڑھے ہم پورے رمضان میں, 5 قرآن پڑھے پورے رمضان میں. کیا فائدہ ہے ایسے 4 قرآن 5 قرآن پڑھ کے؟ فائدہ کیا ہے؟ قرآن کو سمجھو, سمجھو اللہ کیا حکم دیتا ہے, اس حکم کو اپنے اندر نافذ کرو, اپنے گھروں کے اندر نافذ کرو. آج ہمیں فرصت نہیں ہے, موبائل دیکھنے کی فرصت نہیں ہے. قرآن سے رمضان میں پڑھ لیا, اس کے بعد اٹھا کے تاک میں رکھ دیا, پورا سال گزر جاتا ہے. اللہ ماشاءاللہ کوئی پڑھتا ہوگا, پورا سال گزر جاتا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ شرک سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے. جب ہم اپنے آپ کو شرک سے بچائیں گے تو اللہ ہماری حفاظت فرمائے گا. کیا کرے گا؟ حفاظت فرمائے گا. یہ پہلی چیز ہے. تو کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں, کسی کے بابا کے پاس, کسی اور کے مزار پر, کسی کے درگاہ پر, کسی کے اور کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. سب کچھ اللہ نے ہم کو دے دیا ہے.
टटोलो ना उसे, पढ़ो ना, अपनी जिंदगी में उतारो ना। तो शिर्क एक ऐसी चीज है कि शिर्क करने वालों को अल्लाह रब्बुल आमीन तबाह बर्बाद कर देता है। ये हमारे सवाल, हमारी पस्ती और हमारी सवाल का सबब, ये पहला सबब ये है कि हमने शिर्क को अपना लिया है और हमने तौहीद को तर्क कर दिया, छोड़ दिया। मैं बताऊं, इस हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों की हुकूमत तकरीबन 8 या 9 साल हुकूमत, 8 या 900 साल, 1-2 साल की बात नहीं, 8 साल या 900 साल हुकूमत की। उंदुलुस के अंदर मुसलमानों की हुकूमत 800 साल की। उंदुलुस के अंदर क्या किया उन लोगों ने? तातारियों ने उन्हें तबाह बर्बाद कर दिया। क्यों? जब मासियत उनके अंदर आ गई, गुनाहगारी और गुनाह के काम और शिर्क करने लगे, तौहीद से दूर होने लगे, बुराइयों ने उनको जन्म दे दिया, उनके अंदर जन्म ले लिया, तो अल्लाह ताला ने इसी कौम को बर्बाद कर दिया, तबाह कर दिया। उसके बाद उनके दूसरे, उनके मुखालिफ को कायम कर दिया। आज मामले ही, हम कहते हैं ना ताजमहल हमारा है, लाल किला हमारा है, कहते हैं हमने बनवाया। इन लोगों ने किया क्या है? यही तो किया उन लोगों ने, इमारतें बनवाई, कब्रें बनवाई, इमारतें बनवाई, यही सब किया। क्या किया उन लोगों ने? तौहीद का कोई काम किया उन लोगों ने? शिर्क का काम किया। और जब आदमी शिर्क पर होता है और जिस कौम के अंदर, जिस हुकूमत के अंदर, जिस मुल्क के अंदर शिर्क जन्म लेता है, अल्लाह तबारक व तआला इस कौम को तबाह बर्बाद कर देता है। ये अल्लाह का निजाम है, कुदरत के निजाम है। तो सबसे पहले सवाल का, हमारे ऊपर जो सवाल है, हम सवाल और पस्ती में जो है, सबसे पहला सबब यह है कि हमने शिर्क को अपना लिया, तौहीद को हमने खारिज कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, हमारा पाला ये गांव मुसलमान जो है, ये अहले हदीस गांव है, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन अगर देखा जाए ना, टटोला जाए, पता लगाया जाए ना, तो हमारा ख्याल है कि 90 या 99 घर ऐसा होगा, 90-100 में से 2-4 घर ऐसे बचे होंगे, वरना सबके यहां शिर्क है, सबके यहां शिर्क पाया जाता है, एकदम शिर्क में डूबे हुए, पड़े हुए। खाली अहले हदीस का लेवल लगाने से काम नहीं चलता है। वो काम करो जो अल्लाह उसके रसूल ने करके दिखाया है, और अल्लाह ने जो बताया है, रसूल नबी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसकी तालीम दी, उसको हमको करने की जरूरत है। वो अपनाओ, शिर्क से अपने आप को बचाओ। पहला सबब यह है कि शिर्क हमारे यहाँ मौजूद है, हमें शिर्क से अपने आप को बचाने की जरूरत है। इसलिए अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा और ला इलाहा पर कायम रहा, वो जन्नत में जाएगा मर गया तो, और जो शख्स शिर्क करता रहा और शिर्क की हालत में हो गया, वो जहन्नम में जाएगा। कहां जाएगा? जहन्नम में जाएगा। कुरान करीम के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसी चीज को बयान फरमाया है, वमन युश्रिक बिल्लाह फक़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह व मावाहुन नार व मा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया मुश्रिकों के ताल्लुक से, जो शिर्क करते हुए मर गया, वमन युश्रिक बिल्लाह, जिसने अल्लाह के साथ शिर्क किया, अल्लाह ताला ने जन्नत को उसके ऊपर हराम कर दिया। क्या कर दिया? हराम कर दिया, जन्नत में नहीं जा सकता। एक मुश्रिक अगर शिर्क करते हुए तौबा ना किया, शिर्क करते हुए मर गया, तो कहां जाएगा? जहन्नम के अंदर जाएगा। फक़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह, अल्लाह ने जन्नत को हराम कर दिया। वमा अवाहुन नार, उसका ठिकाना जहन्नम। वमा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार, और ऐसे जालिमों का क़यामत के दिन कोई मददगार भी नहीं होगा, कोई हिमायती नहीं आएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे लोगों की सिफारिश भी नहीं कर सकते हैं, इसलिए किसने शिर्क का काम किया, अल्लाह के नबी ने जिस चीज से रोका था, मना किया था, आदमी वही किया। तो कहने का मतलब यह है कि शिर्क से अपने आप को पहले बचाओ, अपना घर, अपना घराना जो है शिर्क से पाक करो, और तौहीद का परचम लहराओ, तौहीद का दर्स दो, तौहीद अपने घरों में कायम करो, शिर्क से अपने आप को दूर करो। तो ये मासियत है, जो सबसे बड़ा गुनाह है, ये शिर्क सबसे बड़ा गुनाह है। सबसे बड़ी नेकी जो है वो तौहीद। ये पहली चीज हो गई। दूसरी चीज ये है कि हमने अल्लाह की किताब को छोड़ दिया। उस जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, हम खार हुए तारिके कुरान, हमने कुरान को छोड़ दिया, तो क्या हुआ? हम जलील हो गए। क्या हुआ? हम जलील हो गए। हज़रत मोहम्मद इब्ने ज़ुबैर इब्ने मुतइम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान फरमाते हैं, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, ऐ लोगों, कुरान मजीद का एक सिरा अल्लाह के हाथ में है
اور دوسرا سرا تمہارے ہاتھ میں ہے. کس نے کہا؟ آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لوگوں، قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے، دوسرا سرا تمہارے ہاتھ میں ہے. جب تک تم اسے مضبوطی سے پکڑے رہو گے تم ہلاک نہیں ہو سکتے ہو. اللہ اکبر. پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ہلاک نہیں ہو سکتے، تمہیں کوئی ہلاک نہیں کر سکتا ہے. کیا ہے؟ قرآن مجید کو مضبوطی سے پکڑنا. ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں، ایک سرا تمہارے ہاتھ میں. پتا چلتا ہے کہ ایک تمہارا ربط اللہ سے جڑا ہوا ہے. قرآن مجید جب پکڑو گے، پکڑنے کا مطلب اسے گود میں لے کر کے سب بیٹھے رہو، یہ نہیں ہے. قرآن مجید پڑھو، اس پر عمل کرو، یہ پکڑنے کا مسئلہ. قرآن مجید نے جس چیز سے روک دیا اس سے دور ہو جاؤ، اور جس چیز نے کا حکم دیا اس کو اپنا لو. تو ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے، دوسرا سرا ہمارے ہاتھ میں ہے. ہم نے اس کو چھوڑ دیا تو کیا ہو گیا؟ ذلیل ہو گئے، ہم ہلاک کر دیے گئے، برباد کر دیے گئے. جیسے مثال کے طور پر یہ لائٹ ہے، لائٹ کا ایک وائر، کرنٹ کا ایک وائر جس کو جوڑ کر کے اس میں وائر میں کرنٹ ہو. ایک لوہے کا کوئی چیز ہو، چھوٹا سا کوئی چیز ہو، اس میں جوڑ دیا جائے. لوہے کا کوئی چیز ہو اسی میں جوڑ دیا جائے، اور جوڑ دیا جائے تو کسی کی ہمت اس کو پکڑ لے گا؟ پکڑے گا کوئی؟ وائر جڑا ہوا ہے، اس میں کرنٹ لگا ہوا ہے، چھوٹا سا لوہا، کوئی کسی کی ہمت پکڑ لے گا؟ کیوں؟ وہ ڈر رہا ہے کہ اگر ہم پکڑیں گے تو مار ڈالے گا، چوس لے گا، ختم کر دے گا. اور اگر اس کا کنیکشن اسے ختم کر دیا جائے چھوٹا سا لوہا، تو اس کو بچہ بھی لے کے کھیلے گا. کھیلے گا کہ نہیں کھیلے گا؟ کوئی بھی لے کے کھیلے، کوئی بھی لے کے کھیلے گا. تو ایسے ہی مسئلہ ہے، جب ہم اللہ سے جڑے رہیں گے تو کسی کی ہمت نہیں کہ ہمارے پاس آ کر کے ہمیں کوئی نقصان پہنچا دے. کسی کی ہمت ہے؟ ہمارا تعلق جب اللہ سے جڑا رہے گا تو کسی کی ہمت نہیں ہے. جس طرح سے کرنٹ کا مسئلہ ہے، کوئی اس لوہے کو چھو نہیں سکتا ہے، اور جب کرنٹ اس سے نکال دیا جائے تو آج ہم نے اللہ کو جب چھوڑ دیا، قرآن کو چھوڑ دیا نا، تو اسے لوگ ہم کو کھلاتے ہیں، اسے کھیلتے ہیں. کوئی بھی لے کر کھیلتا ہے، کوئی مار دے، کوئی کچھ کر دے، کوئی کچھ کر دے، کوئی کچھ کر دے. مسئلہ ہی اس لیے کہ ہم نے وہ ہمارا جو رد تھا، تعلق تھا اللہ سے، ہم نے اس کو چھوڑ دیا. قرآن ہم نے پڑھنا چھوڑ دیا. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت بیان فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیان فرماتا ہے، اے لوگوں، تمہارے نبی یہ بتا کے گئے، کہہ کے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے سے بہت ساری قوموں کو عروج عطا فرمائے گا. قرآن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے بہت سی قوموں کو عروج عطا فرمایا، عروج عطا فرمائے گا. بہت ساری قوموں کو اللہ نے اس قرآن کی وجہ سے سلیل و خار کر دیا. ہم تارک قرآن ہو کر ہم خار ہوئے، تارک قرآن ہو کر ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، قرآن کی تعلیمات کو چھوڑ دیا، قرآن کو پڑھنا ہم نے چھوڑ دیا، اسی لیے ہم ذلیل ہو گئے. کیا ہو گئے؟ ذلیل ہو گئے، خار ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسی جگہ پر لا کر کے پہنچا دیا کہ ہمارے درمیان یا ہمارے دلوں کے اندر لوگوں کا روب اور خوف ہمارے دلوں کے اندر موجود ہے. ایک آدمی سے، ایک مسلمان سفر کرتے ہوئے جا رہا ہے، لیکن وہ مطمئن نہیں ہے، اسے اطمینان نہیں کب کیا ہو جائے. ہے نا؟ یہ ہوتا نا، کب کیا ہو جائے، اور ہوتا بھی ہے. دیکھتے تھے ابھی دیکھیں، ایک مرتبہ سفر کرتے ہوئے جا رہا بہار کا، ٹرین تھی بیچارے، گارڈ نے جو پولیس کا رکشک اس نے گولی مار کے مار دیا. دیکھا تھا؟ پڑھا تھا کہ نہیں دیکھ پڑا تھا؟ ٹرین میں اس نے مار دیا. کیوں؟ مسلمان. بغل میں سب لوگ نام پوچھ رہا ہے، کیا نام ہے تمہارا؟ یہ نام، وہ نام. وہ بندوق لیا تھا، اسے بندوق سے گولی مار کے مار دیا. تو کہنے کا مطلب یہ کہ ہم نے اللہ کو جب چھوڑا تو اللہ بھی ہمیں بھول گیا، اور جب اللہ بھول جائے گا اللہ ہم کو چھوڑ دے گا. ہمارا ربط تعلق جب اللہ سے ختم ہو جائے گا تو ویسے ذلیل کر دی جائے گا. تو دوسری چیز جو ہے قرآن کو ترک کر دیا، قرآن کو چھوڑا. قرآن ہمیں پڑھنا چاہیے. آج ہم قرآن کی تعلیم بچوں کو نہیں دلواتے. کہاں لکھواتے ہیں؟ کہاں لکھواتے لے جا کے؟ انگلش میڈیم میں ڈال دیتے. بچہ انگلش پڑھے گا، انگلش بولے گا، انگلش بولے گا، انگلش پڑھے گا. کیا کرے گا؟ 8ویں 9ویں 10ویں تک جاتے جاتے ہگنا موتنا چھچنا کو شروع ہو جاتا ہے. کوئی جاتا ہے انجینئر بنتا ہے. ہمارے ملک میں دیکھیے، ہمارے گاؤں میں دیکھ لیجیے. اللہ کا شکر ہے، ہم لوگ جب پڑھتے تھے نا
تو ہم لوگوں کے زمانے میں ہم لوگوں کے وقت میں 7-8 بچے پڑھتے تھے، اللہ کا شکر ہے، اور الحمدللہ ہم لوگوں نے کسی بھی طرح سے عالمیت اور فضیلت کا کورس ہم لوگوں نے پورا کیا، اور اللہ کا شکر اور احسان ہے، اسی کی بدولت اللہ تعالیٰ نے ہمیں عزت دی۔ اور تو عمر کہا کرتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ عزت جو ہمیں ملی ہے اس دین کی وجہ سے ملی ہے۔ کیا کہا؟ یہ عزت ہمیں جو ملی ہے اس دین کی وجہ سے ملی ہے۔ آج ہم نے دین کو اپنایا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عزت دی، اور ہم نے دین کو جب چھوڑ دیا، دین کو ختم کر دیا اور دین کے سارے چیزوں کو ترک کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو ذلیل کر دیا۔ تو دوسرا سبب کیا ہے؟ پہلا سبب یہ ہے توحید ختم ہے، شرک آ گیا۔ دوسرا سبب ہے ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، قرآن کو ترک کر دیا، قرآن کا پڑھنا چھوڑ دیا، قرآن پر عمل کرنا چھوڑ دیا، قرآن کے مطابق زندگی گزارنا چھوڑ دیا، یہ ساری چیزوں کو ہم نے چھوڑ دیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ذلیل کر دیا۔ تیسری چیز یہ ہے سنت کو ہم نے چھوڑ دیا۔ کیا کیا؟ سنت کو چھوڑ دیا، سنت کو ہم نے ترک کر دیا۔ آج دیوبندی کو میں بتا رہا ہوں، دیوبندی، حنفی، دیوبندی یہ ثابت کرنے میں لگے ہیں کہ تراویح کی نماز 20 رکعت ہے، ثابت کرنے میں لگے ہیں، موضوع ضعیف روایتوں کو پیش کر کے، اور اپنے اس کیا نام ہے مسلک کو صحیح ثابت کرنے کے لیے کیا کہتے ہیں 20 رکعت تراویح صحیح، جبکہ روایت صحیح نہیں ہے، روایت ضعیف ہے۔ جو صحیح روایت ہے اسے چھوڑ رہے ہیں، یعنی سنت کو ختم کرنا چاہتے ہیں اور اپنی حنفیت کو غالب کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارا حنفی جو مسلک ہے، فرقہ ہے، وہ سب سے بہتر ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ سب سے بہترین چیز اللہ کی کتاب ہے، اور اس کے بعد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دیا۔ ایک واقعے کے ذریعے سے میں آپ کو سمجھانا چاہتے ہیں۔ غزوہ احد کا موقع ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد کے میں کچھ صحابہ کو، تقریباً 50 یا کچھ صحابہ کو ایک پہاڑ پر آپ نے مقرر کر دیا اور کہہ دیا کہ دیکھو معاملہ کچھ بھی ہو، ہم ہارے یا جیتے یہاں سے ہٹنا نہیں، یہاں سے ہٹنا نہیں۔ غزے جو لوگ مدینہ میں گئے ہیں، بالکل مدینہ مسجد نبی کے سامنے بہت بڑا پہاڑ ہے غزے، الحمدللہ ہم گئے وہاں، نے دیکھا ہے، اور اس کے سامنے ایک چھوٹا سا پہاڑ بھی جو چھوٹا کر دیا گیا، پہلے وہ بھی اونچا تھا۔ جب لڑائی ہوئی، غزوہ جب ہوا، غزوہ احد، تو مسلمان لوگ فاتح ہو گئے، مسلمان لوگ کامیاب ہو گئے، جیت گئے۔ تو جو کفار تھے، کافر تھے، تو لوگوں نے دیکھا مسلمان جیت گئے، مال غنیمت لوٹنے لگے، دوڑ کر کے سب لوگ لوٹ رہے ہیں، وہ لوگ بھاگ کے نکل گئے۔ تو انہی میں سے کچھ لوگ تھے پیچھے سے، جس راستے پہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگ کہا تھا کہ یہیں پر کھڑے رہنا، پہاڑ پر، یہاں سے ہٹنا نہیں، کچھ بھی معاملہ ہوا، وہ لوگ بھی وہاں سے چل گئے۔ کچھ لوگ بچے تھے، 10 لوگ یا کچھ لوگ بچے، پیچھے سے وہ لوگ آئے اور اسی راستے سے وہ لوگ جو تھے ان کو بھی مارا، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد 70 صحابہ کرام کو شہید کر دیا۔ کتنے لوگوں؟ 70 کو شہید کیا۔ آپ نے فرمایا تھے ایسا ہٹنا نہیں، وہاں سے نکل گئے سب۔ ایک چھوٹی سی نافرمانی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی سی نافرمانی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنت ہے، آپ نے جو منع کیا تھا، کہا تھا کہ یہی رہنا، یہاں سے ہٹنا نہیں، وہاں سے لوگ چلے گئے۔ اس چھوٹی سی نافرمانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں سزا دی، 70 صحابہ کرام شہید کیے گئے تھے، 70 صحابہ کرام شہید کیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بھی ہمیں ذلیل کر دے گا، اللہ ہمیں خار کر دے گا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم پر عذاب آئے گا، اس لیے کہ ہم نے نبی کے طریقے کو چھوڑا ہے، اور جس نے نبی کے طریقے کو چھوڑا کبھی کامیاب نہیں سکتا ہے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہر معاملے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنایا جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنایا جائے۔ تراویح کی رکعت کتنی رکعت ہے معلوم؟ اما عائشہ صدیقہ، صحیح بخاری شریف کی روایت ہے، اما عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہے رمضان ہو یا غیر رمضان ہو 11 رکعت سے زیادہ پڑھائی ہے۔ 8 رکعت اس میں تراویح ہے، 3 رکعت اس میں وتر۔ 11 سے زیادہ آپ نے پڑھا ہی نہیں۔ یہ صحیح حدیث ہوتے ہوئے بھی لوگ اپنے مسلک کو صحیح ثابت کرنے کے لیے علم گلم چیزیں لا کر کے پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ 20 رکعت، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو صحیح چیز جو ہے وہ 11 ہے،
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہی ہے، جب سنت پر ہم عامل ہوں گے، عمل کریں گے تو انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے۔ دوسری روایت جس سے حضرت غالباً حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ سنت رسول۔ پہلے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگوں، میرے صحابہ، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ ترکت فیکم امرین لن تضلوا، ہرگز ہرگز تم گمراہ ہو ہی نہیں سکتے، گمراہ نہیں ہو سکتے تم جب تک تم دونوں لوگوں کا اس پر عمل رہے گا، ان دونوں پر، تب تک گمراہ نہیں ہو سکتے۔ کتاب اللہ، پہلے اللہ کی کتاب ہے، دوسری میری سنت ہے۔ ان دونوں چیزوں پر اگر ہم عامل رہیں، عمل کرتے رہیں، قائم رہیں، تو انشاءاللہ کوئی ہمیں بگاڑ نہیں سکتا، کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ لیکن آج معاملہ کیا ہے؟ آج ہم یہاں ہیں نا، ہم اگر ان کے معاملے میں چلے گئے، جیسے دیوبندیاں کے یہاں، بریلیوں کے یہاں اگر ہم چلے گئے نا، تو ان کی دیکھی دیکھا ہم بگڑ جاتے ہیں، ویسے ہی ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے پاس علم نہیں، علم تو ہے نہیں، جانکاری تو ہے نہیں، وہ جیسا کرتے ہم بھی کرنے لگتے ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ معاملہ ہی نہیں ہونا چاہیے، ہمیں اپنی چیزوں پر قائم رہنا چاہیے۔ ہر چمکنے والا چیز سونا نہیں ہوتا ہے، وہ یہ نہ سمجھے یہ چمک رہا ہے سونا ہے، اس کو لے جا کسوٹی پر پرکھوں پہلے لے جا کر کے، پرکھنے پتہ چلتا ہے کہ سونا کیا ہے۔ ہر کوئی چمکنے والا، کوئی جائے 8 رکعت 20 رکعت 25 رکعت 30 رکعت اور دعا کرنے لگے، قرآن کی تلاوت ہونے لگے، تو اچھا ہے، ہر چیز اچھی ہے۔ پہلے دیکھو اللہ نے کیا کہا، پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے، ان ساری چیزوں پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ تو تیسری چیز جو ہے، پہلی چیز جو ہے ہم نے توحید کو چھوڑ دیا، شرک کو اپنا لیا، دوسری چیز ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، اور تیسری چیز جو ہے ہم نے سنت کو چھوڑنا شروع کر دیا۔ سنت ہمارے درمیان سے ختم ہوتی جا رہی ہے، سنت ختم ہوتی جا رہی ہے۔ مثال کے طور پر میں بارہا اس چیز کو کہتا ہوں، جیسے ابھی رمضان کا چاند نظر آیا نا، بہت ساری جگہوں پر کیا دیکھتے ہیں، کہتے ہیں چاند مبارک۔ کیا بولتے ہیں؟ کیا بولتے ہیں؟ چاند مبارک۔ یہ چاند مبارک کون سی دعا ہے؟ سنت کو چھوڑ دیا نا۔ سنت طریقہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی چاند دیکھے تو دعا پڑھے، اللہ اکبر اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ۔ یہ دعا ہے، لیکن آج کیا دیکھتا ہے آدمی؟ کیا بولتا ہے؟ چاند مبارک۔ چاند مبارک کون سی دعا ہے؟ کس حدیث میں ہے؟ یہ کون سا سنت ہے؟ یہ کون سی سنت ہے؟ ہم نے سنت کو جب چھوڑ دیا تو اس کی جگہ پر بدعت آ گئی۔ یہ بدعت ہے چاند مبارک۔ جمعہ کا دن ہے، جمعہ مبارک۔ جمعہ مبارک کیا ہے؟ جمعہ مبارک کیا ہے؟ اچھا، عید کا دن جب آ گیا، چاند دیکھ لیا، چاند دیکھ لیا تو وہاں بھی کوئی دعا نہیں، چاند مبارک۔ عید کا دن آ گیا تو عید مبارک۔ عید مبارک کیا ہے؟ کسی سے ملو تو عید مبارک۔ دعا کرنی چاہیے، تقبل اللہ منا منکم، تقبل اللہ منا منکم، یہ دعا کرنی چاہیے۔ لیکن آدمی کیا کہتا ہے؟ عید مبارک، چاند مبارک، عید مبارک۔ شادی آ گئی تو شادی مبارک۔ شادی مبارک کون سی دعا ہے؟ ہم نے سنت کو چھوڑنا شروع کر دیا، غیروں کے طریقے کو اپنا لیا، بدعات کو رواج دے دیا۔ بدعات ہمارے سامنے موجود ہے تو شادی مبارک ہے، دعا کرو بارک اللہ لک وبارک علیک وجمع بینکما فی خیر، یہ کہہ کر کے ہمیں دعا کرنی چاہیے دولہے کے لیے۔ لیکن ہم کیا کہتے ہیں؟ عید مبارک، یا اس طرح سے کہتے ہیں شادی مبارک۔ یہ ساری چیزیں ہیں، ہم نے سنت کو چھوڑنا شروع کر دیا۔ جب سنت ختم ہو گئی تو اس کی جگہ پر کوئی چیز آئے گی نا، اور کوئی چیز کون چیز آئے؟ وہ بدعت آئے گی، وہ غلط چیزیں آئیں گی جو شریعت کے اندر نہیں ہے۔ تو سنت یہ تیسری چیز ہو گئی۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ ہم نے امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنا چھوڑ دیا۔ کیا کرنا چھوڑ دیا؟ ہمارے گھر کے اندر برائیاں ہو رہی ہیں، ہماری بچیاں ناچ رہی ہیں، کود رہی ہیں، ڈھول تازے بج رہے ہیں، ہمارے سماج کے اندر، ہمارے گاؤں کے اندر، ہمارے گھروں کے اندر کسی کی ہمت نہیں ہے کوئی روک لے۔ کیسے روکے گا؟ تو بیچارہ خود کرتا اپنے گھر کے اندر، اس کے گھر کے اندر خود ہو رہا ہے، ناچ گانے باجے خود ہو رہے ہیں، کیسے روکے گا؟ وہ روک سکتا ہے؟ نہیں روک سکتا ہے۔ اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہاں تک کہ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا تم میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے، ایک گروہ ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کو بھلائی کا حکم دے اور برائی سے روکے۔ جماعت ایسی ہونی چاہیے۔
एक दूसरी जगह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरुना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तु'मिनूना बिल्लाह। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया तुम्हें इसीलिए बर्पा किया गया है, भेजा गया है, सारे लोगों को अल्लाह रब्बुल आलमीन, सारे लोगों इसलिए तुमको भेजा गया, बर्पा किया गया। क्यों? कि तुम लोगों को भलाई का हुक्म दो, बुराई से रोको। जिसके घर के अंदर भी बुराइयां हो रही हैं, हर शख्स जिम्मेदार है। कौन है? हर शख्स जिम्मेदार है। उस बुराई को रोकने की कोशिश करें। आज हम बैठा हैं, खटिए बैठा है, चिपाई मारे, वो मार के सुनते नहीं है। कैसे सुनेगा? तुमने किसी को नहीं सुना, तुमने रब का नहीं सुना, तुमने किसी की बात को नहीं सुना। जब तुम उस लायक थे तब तुमने खुद रवायत किया, सब कुछ काम किया है, तुम्हारी कैसे सुनेगा कोई? तुमने तरबियत सही नहीं की, अपने बच्चों को सही तरबियत नहीं की, दीन की तरबियत नहीं की, जराया नहीं, समझाया नहीं, उसको सिखाया नहीं। जहां तरबियत मिलती है, तरबियत अल्लाह उसके रसूल की तालीम में मिलती है। हमने उसको अपनाया नहीं, भेज दिया जाके मांटेसरी में हमारा बच्चा पढ़ता है, हमारा बच्चा इंग्लिश मीडियम में जाकर वहां तरबियत मिलती है। अरे वहां तो खड़े खड़े मूतने की तरबियत मिलती है, वहां तो माँ बाप की कोई इज्जत और कदर नहीं है। क्या कदर इज्जत अल्लाह उसके रसूल की तालीम में मौजूद है। तो ये हमें तालीम कौन देगा, कौन बताएगा? आलिम मौलवी बेचारे बोल बोल के थक जाते हैं, समझा समझा के थक जाते हैं। लेकिन हमारी औरतें भी वैसी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे नौजवान भी ऐसे, हमारे मर्द भी ऐसे। अभी शादी हो जाए गांव में, 4 दिन पहले से गाना शुरू हो जाता है, 4 दिन पहले से गाने शुरू हो जाते हैं। हाँ, किसी का हकीका होता है तो बेचारे लाके डीजे बजवाते हैं। बेचारे लानत है ऐसे लोगों पर, ऐसे मलऊन लोग हैं, उनके यहाँ डीजे बजता है ताकि लोगों को पता चल जाए कि हाँ ये मुसलमान है। गैरों का तरीका अपनाए और कहे मुसलमान, ये मुसलमान है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसलिए फरमाया था, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि तुम में जमात ऐसी होनी चाहिए और तुम लोगों को बर्पा इसलिए किया गया है कि ताकि तुम लोगों को बुराई का रोक दो, बुराई से रोको। किसी की हिम्मत नहीं कोई रोक सके, किसी की हिम्मत नहीं। और अगर उनसे घर में से कोई अगर कोई रोकने के लिए तैयार भी हो जाता है, पूरे घर उसके ऊपर चढ़ देते हैं, उसके ऊपर चढ़ लेते हैं पूरे घर वाले। बड़े भैया हो मौलाना, बड़े भैया अल्लामा, आज रोके आए। कहने का मतलब ये है कि ये बुराइयां हमारे अंदर जब आएंगी, जन्म लेंगी, और नेकियां जब खत्म हो जाएंगी तो भी अल्लाह की तरफ से अज़ाब आएगा। हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ी अल्लाह तआला रिवायत करते हैं, जो तिरमिज़ी शरीफ रिवायत, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस जात की कसम जिसके कब्जे में मेरी जान है, उस जात की कसम जिसके कब्जे में मेरी जान है, प्यारे नबी ने फरमाया, तुम जरूर बजरूर लोगों को भलाई का हुक्म दो, बुराई से रोको, वरना अनकरीब ऐसा वक्त आएगा या ऐसा अनकरीब ये होगा कि तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम पर अजाब नाज़िल फरमा देगा। क्या करेगा? अल्लाह तबारक तआला तुम्हें सजा देगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम पर अपना अजाब नाज़िल फरमाएगा और तुम दुआएं करोगे, तुम्हारी दुआ कबूल नहीं की जाएगी। दुआ करोगे, तुम्हारी दुआ कबूल नहीं की जाएगी। आज हम दुआएं करते हैं ना, हमारे हरम शरीफ में, मक्का शरीफ में हमारा इमाम दुआएं करता है, अल्लाह अकबर, रो रो के दुआएं करता है। मुसलमान मुसल्ले पे खड़े होकर के रो रो के दुआएं करते हैं। कुछ असर है? कोई असर नहीं। क्यों? बुराइयां हमारे अंदर जन्म ले चुकी हैं। सारी बुराइयां, सारे खुराफात, सारी बुराइयां हमारे अंदर, हमारे घरों के अंदर मौजूद है। एक गैर हमारे घर के ऊपर आता है, हमारे बहुओं, हमारे बेटियों और हमारे औरतों के साथ ना मालूम कौन कौन से काम करके जाता है। एक गैर आता है, हमें शर्म नहीं आती? शर्म नहीं आती? शर्म और हया सब खत्म हो चुकी है। अल्लाह ताला ने जिसके लिए जो हलाल किया उसके लिए वो इस्तेमाल है, गैरों के लिए नहीं। लेकिन हमारे घरों के अंदर ये सारी चीजें हो रही हैं। ये बुराइयां जब जन्म लेंगी, बुराइयां जो होंगी, तो अल्लाह का अजाब आएगा। और अल्लाह का अजाब ऐसे आएगा, हम और आप देख ही रहे ना। आज हम मुतमईन है ना, आज हम बचे हुए तो सोचते हैं कि हम बचे, हमारा कुछ नहीं हो रहा। आज उनका है तो कल हमारा भी हो सकता है, होगा, जान लो। आज उनका हो रहा है तो हमारा भी हो सकता है, होगा। आज उनके घर तोड़े जा रहे हैं, आज हम, कल हमारा घर तोड़ा जाएगा। जब हमारे अंदर से बुराइयां खत्म नहीं होगी तो अल्लाह की तरफ से ये जालिम कौम मुसल्लत कर दी जाएगी। तो 4 चीजें, 5 चीजें हो गई। एक चीज और है, हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत। एक हदीस बयान करके मैं खत्म कर देता हूं। हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत। हज़रत सौबान रज़ी अल्लाह तआला रिवायत करती है, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक जमाना आएगा, एक वक्त आएगा,
تمہیں مٹانے کے لیے دوسری قومیں ایسے ہی تم پر ٹوٹ پڑیں گی جیسے لوگ کھانے کے لیے دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں. تمہیں مٹانے کے لیے، ختم کرنے کے لیے دوسری قومیں ایسے تم پر ٹوٹ پڑیں گی. کیسے؟ جیسے کھانے کے لیے بھوکے ٹوٹ پڑتے ہیں کھانے کے اوپر. دعوت دے دو نا، جب دعوت مل جائے کرسی پکڑ کے کھڑے رہتے ہیں. دیکھو ممبئی میں جا کے دیکھو، سلائیں لگا کے کرسیاں پکڑ کے کھڑے رہتے ہیں. کب ان کا اٹھے ہمارا نمبر آئے. وہ کھانے والے سے بیچارے شرما جاتے ہیں کہ پکڑ کے کھڑا ہے، کیسے کھائی کیسے اٹھی. یہاں بھی معاملہ یہ ہے، دعوت دے دیا جائے تو ٹوٹ پڑتے. تو ایسے معاملہ ہو. پیارے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے مٹانے کے لیے تم کو لوگ ٹوٹ پڑیں گے. تو پہلی معاملہ ہے مسلمانوں کو ختم کے لیے پوری دنیا ٹوٹ پڑی. پوری دنیا ٹوٹی ختم کرنے کے لیے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے سوال کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی؟ کیا ہم نہیں رہیں گے؟ تمہاری تعداد کم ہوگی؟ آپ نے فرمایا نہیں، تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی، بہت زیادہ ہوگی. پارا گاؤں مسلمان میں اگر سروے کیا جائے تو الحمدللہ ہمارا خیال ہے 45-50 گھر تو ہوگا ہی الحمدللہ. ابھی ایک ہی پروگرام کر دیا، جلسہ کر دیا، جو 2-4 آدمی کو علاوہ کوئی ملتا نہیں، کوئی نظر نہیں آتا، کوئی نظر نہیں آئے گا. اور غلط جگہوں پر بلا لیا جائے تو پورا گاؤں کھڑ کے پہنچ جائے گا. یہ مسلمانوں کا حال ہے. جو مسلمانوں کا اپنے گاؤں کی بات بتا، دوسرے گاؤں کی بات. اگر ایک پروگرام کر دیا جائے کہ یہ سارے مسلمان جو بیٹھے ہوئے ہیں کوئی نظر نہیں آئے گا، الا ماشاءاللہ سب نکل جائیں گے. یہ تو بیچارے جنت میں اسے پہنچے ہوئے ہیں، ان کو جنت کی کیا ضرورت ہے؟ ان کے پاس تو نیکی اتنی بھری پڑی ہے کہ بغیر کچھ کہے ان کو جنت میں ڈھکیل دیا جائے گا. نعوذ باللہ من ذالک. اللہ کے دین کے لیے ہمیں فرصت نہیں ہے، اپنی مغفرت کروانے کے لیے ہمیں فرصت نہیں ہے. پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی؟ صحابہ نے فرمایا اللہ پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، تمہاری تعداد کم نہیں، تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی. لیکن ایسے ہی تمہاری تعداد ہوگی جیسے پانی پر بہتے ہوئے خسو خاشاک. خسو خاشاک معلوم ہے؟ جیسے باڑھ آوت ہی نا، یا نالا جب بھرت ہے، یا نہر میں دیکھو پانی، ندی میں دیکھو جب پانی ہوتے تو اس کے اوپر کچھ کوڑے کرکٹ بہتے کہ نہیں بہتے؟ نیچے تھوڑی رہتے، وہ اوپر بہتے رہتے. جیسے اوپر پانی جہاں چاہتی وہاں لے کے جاتی، پانی جہاں چاہتا وہاں لے کر کے کوڑے کرکٹ. ایسے مسلمانوں کی حالت میں کوڑے کرکٹ کے مانند ہو جائے گی، کوڑے کرکٹ کی مانند. ایسے مسلمانوں کی حالت ہے. پوری دنیا میں کتنے مسلمان ملک ہیں پوری دنیا کے اندر؟ سب اپنے اپنے بچاؤ میں لگے ہوئے ہیں، سب اپنے اپنے بچاؤ میں، سب اپنے اپنے بچاؤ میں لگا ہوا ہے. تو ایسے ہی مسلمانوں کی تعداد ہوگی، زیادہ ہوگی، لیکن حالات ایسے ہوں گے پانی پر بہتے ہوئے خسو خاشاک کے مانند، سے کوڑا کرکٹ کے مانند. کوڑا کرکٹ کوئی اپناتا ہے؟ کوڑا کرکٹ کوئی جلانے کے لیے نہیں لیتا ہے. لیتا ہے کوئی کہ چلو اکٹھا کر لو جلا لیا جی؟ جانتے کہ کونوں حیثیت نہیں، کہ جلبو نہیں کہیں، ایک دم بیکار ہے. ایسے مسلمان ایک دم بیکار ہو چکے ہیں دنیا کے اندر. تو پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت تمہارا معاملہ یہ ہوگا، تمہارے اندر 2 چیزیں پائی جائیں گی، حب الدنیا و کراہیت الموت. دنیا کی محبت تمہارے اندر پائی جائے گی. سب سے پہلی بات ہے دنیا کی محبت. آخرت سے تمہارا کوئی لین دین نہیں رہے گا، بس تم دنیا سے محبت کرنے لگو گے. ایک انچ کے لیے، ایک انچ کے لیے بھائی سے جھگڑا ہے، ایک انچ کے لیے بھائی جھگڑا ہے، میڈیم چھاٹن جھگڑا ہے کہ نہیں ہے؟ ایک انچ کے لیے جھگڑا ہے. دنیا کی محبت، دنیا ہمیں مل جائے، دنیا کی ساری چیز مل جائے، سامنے والے کا پورا خطبہ مل جائے، پورا گھر مل جائے تو بہتر معاملہ آج ہماری دنیا کو اپنانے اور دنیا کو کمانے اور دنیا میں رہنے کی ہمیں صرف محبت ہے. وہ کراہیت الموت، اور موت سے ہمیں کراہیت، موت سے ہمیں کراہیت ہے. ہم یہ نہیں چاہتے کہ مر جائے. کوئی چاہتا ہے؟ کوئی نہیں چاہتا. یہ ساری چیزیں ہیں مسلمانوں کے زوال کے، مسلمانوں کے بربادی کے، مسلمانوں کے تباہی کے. یہ اسباب ہیں، یہ سبب ہیں کہ آج مسلمان پوری دنیا کے اندر اس طرح سے پریشان حال ہے. اللہ ہم سب کی پریشانی کو دور فرمائے، اللہ ہم سب کو امن و امان عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو قرآن و حدیث پر عمل کرنے والا بنائے، اللہ ہم سب کو شرک سے بچائے، اللہ ہم سب کو توحید پر قائم رہنے والا بنائے، اللہ ہم سب کے اندر سے جو برائیاں ہم سے ختم فرما دے. اللہ رب العالمین جو معصیت ہم کر رہے ہیں، گناہ کر رہے ہیں، اے اللہ ہم کو گناہوں سے بچا لے. اے اللہ رب العالمین ہمیں زیادہ سے زیادہ توبہ کرنے کی توفیق فرما. اے اللہ رب العالمین استغفار کرنے کی توفیق فرما. اے اللہ رب العالمین جو مسلمان ہیں انہیں صحیح مسلمان بننے کی، زندگی گزارنے کی توفیق فرما.
اللہ رب العالمین قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی توفیق فرما. اللہ رب العالمین ہمیں شرک سے بچنے کی توفیق فرما. اللہ رب العالمین ہمیں بدعت سے بچنے کی توفیق فرما. اللہ رب العالمین ہمیں ہر بلا، ہر گناہوں سے، ہر پریشانی سے اللہ تو ہم کو بچا لے. اللہ رب العالمین تو ہی بچانے والا ہے. اللہ ہمیں جو بیمار ہیں تو شفا عاجلہ کاملہ عطا فرما دے. اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی تو پریشانی دور عطا فرما دے. اللہ رب العالمین پوری کائنات دنیا کے اندر جہاں مسلمان پریشان ہیں اللہ تو ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے. اللہ رب العالمین انہیں توحید پر قائم فرما دے. اللہ شرک سے بچا لے. اللہ مزاروں سے، بدعتوں سے، خرافاتوں سے اللہ ان سب کو بچا لے. اللہ رب العالمین توحید پر قائم رہنے والا اور توحید پر قائم رہ کر کے پوری زندگی گزارنے والا بنا دے.